अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज 6 फरवरी है, 2026 है। आज की 4 न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूँ इनके तबसरे के साथ। आज पहली ख़बर बलूचिस्तान के हवाले से। आपको पता है बलूचिस्तान में जो हुआ है, और मैं उस हवाले से बात करूँगा कि बलूचिस्तान में फ्यूचर में आइंदा क्या होने वाला है। आपको मालूम है 12 शहरों पर पहली दफ़ा इतना मैसिव, इतना बड़ा अटैक किया गया। 1500 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट्स थे जिन्होंने अटैक किया। 255 या 245 लोग तो मारे गए आर्मी के हाथों, लेकिन 1255 लोग अभी भी हैं जो बच गए हैं और जो दोबारा हमला कर सकते हैं। और बशीर जैब इसको कमांड कर रहा था, जो इनका कमांडर था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट करती है, यानी कि घरों को, शहरों को, मस्जिदों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स को, शॉप्स को। लेकिन उनका इतना सामना नहीं है कि वो फ़ौज के सामने आके उनका मुकाबला कर सकें, और वो उनके सामने आके वो नहीं लड़ सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और पाकिस्तान आर्मी यकीनी तौर पे ऊपर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो जो इसका बहुत मौसर तरीके से उन्होंने इसको कंट्रोल किया है, इस सिचुएशन को, और वो आइंदा मज़ीद ज़्यादा इसके ऊपर एहतियात और मज़ीद रिजॉल्व के साथ वो इसको, इस एक्टिविटी को वो इसमें इंगेज होंगे। और वैसे भी अब तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज आर्मी के पास अब सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी भी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। तो अब जो मिलिटेंट्स हैं वो पहाड़ों में छुप नहीं सकते। पहाड़ों में जहाँ वो सारा साल छुपते रहे, गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहे, और वो सिक्योरिटी एहलकार को और सिविलियंस को निशाना बनाते रहे, तो अब उनके लिए ये भी बड़ा मुश्किल होगा। और अगली बात ये है कि ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है, आलमी सतह के ऊपर भी इसको कंडेम किया गया है, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कंडेम किया जा रहा है, टेररिज्म और ये ख़ुद कुछ हमलों को कंडेम किया जा रहा है। बहरहाल ये है कि आइंदा सूरत हाल बलूचिस्तान में डिफ़िकल्ट ज़रूर होगी, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज़ और ज़्यादा अलर्ट होंगी, और आम शहरियों को इसका ख़ुमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते मैं ये कह लूँ कि बलूचिस्तान को उनका हक़ दे दें जो वो मांग रहे हैं, उनको उनके राइट्स दें, उनको इंसाफ दें, उनको इज़्ज़त दें जिस चीज़ को वो डिमांड कर रहे हैं। इस हवाले से मुझे याद आ रहा है मुशाहिद हुसैन की रिपोर्ट और चौधरी शुजात हुसैन की रिपोर्ट। वो बहुत अच्छी रिपोर्ट्स थी, काइंडली उनको इम्प्लीमेंट कर दें बलूचिस्तान रिफॉर्म्स के हवाले से। सेकंड न्यूज़ पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान के हवाले से है। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है, दोनों के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। बहुत सारे सेक्टर्स में इनके दरमियान सिग्नेचर्स हुए हैं, और ये फ़ैसला किया गया है कि एक रेलवे ट्रैक इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान को जोड़ेगा। और ये तकरीबन 2200 प्लस किलोमीटर का ये डिस्टेंस होगा, और प्लस जो ट्रेड है जो इस वक्त हार्डली चंद 100 मिलियन डॉलर्स की है, वो ट्रेड जो है वो 2 बिलियन डॉलर्स तक ले जाई जाएगी। तो मेरी इस हवाले से जो मेरा तज़िया है वो ये है कि देखिए, काज़ाख्स्तान और पाकिस्तान के दरमियान प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी का। बलूचिस्तान जो अफ़गानिस्तान है वो इन बिटवीन है, और अफ़गानिस्तान का इतना लंबा, जो अफ़गानिस्तान की जो विड्थ है उसमें इनसिक्योरिटी है, उसमें वहाँ पे मिलिटेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, TLP ऑपरेट कर रही है, IS के ऑपरेट कर रही है, अलकायदा ऑपरेट कर रही है। तो ये वहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल, और आपके सामने है सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। ट्रेड भी बंद हो चुकी है अफ़गानिस्तान के साथ हमारी। तो आप कहाँ से 2 बिलियन डॉलर की ट्रेड जो है वो ले जाएंगे? आप कहाँ से रेलवे लिंक इस्टेब्लिश कर लेंगे? आपने पहले भी 2025 में फ़ैसला किया था कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान पेशावर के दरमियान तकरीबन 725 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा जो अफ़गानिस्तान से गुजरेगा। तो वो भी प्रॉब्लम का शिकार होगा कि वो कैसे पॉसिबल है जबकि अफ़गानिस्तान में इनसिक्योरिटी है। इसी तरह जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जो एनर्जी से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, टैपी की बात करूँगा। 2016 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया गैस पाइपलाइन वो भी खटाई में है इनसिक्योरिटी की वजह से। फिर कासा 1000 प्रोजेक्ट था जो कि किर्गिस्तान से चलना था और वो पाकिस्तान तक आना था,
وہ بھی 2014 سے کھٹائی کا شکار ہے۔ تو آپ کس اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، کس ریلوے لنک کی بات کرتے ہیں؟ اور ابھی کل ہی کی بات ہے، اب آپ نے ایک اور ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے، اور وہ آپ نے ازبیکستان کے ساتھ سائن کر لیا ہے۔ ان کے ساتھ 7 سیکٹرز میں آپ نے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کر لیے ہیں، اور ٹریڈ وہ بھی آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ $2 بلین تک لے جائی جائے گی، جبکہ افغانستان کے اندر ٹریڈ بند ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جب تک افغانستان کی سیکیورٹی سچویشن چینج نہیں ہوتی، جب تک افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہتر نہیں ہوتے، جب تک ان دونوں کے درمیان کوئی ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہوتی، اس طرح کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کی حیثیت صرف سمبولک ہے، ان کی ورتھ پریکٹیکلی زیرو ہے۔ تیسری نیوز یوتھ کے حوالے سے ہے۔ دیکھیے، جو اس وقت ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کل، ورلڈ بینک کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں بنگا، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کے اندر جو 30 ملین جاب کریشن جو ہے اگلے 10 سالوں میں، یہ مسٹ ہے اگر پاکستان نے اپنی انسٹیبلٹی کو کنٹرول کرنا ہے، اکانومی کو سٹیبلائز کرنا ہے، اور فیوچر کو سیکیور کرنا ہے۔ اس حوالے سے بنگا کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سال آپ کو 2.5 سے 3 ملین جابز کریٹ کرنی ہوں گی، ادروائز یہ جو انسٹیبلٹی بڑھتی چلی جائے گی، اکنامک پرابلمز بڑھتی چلی جائیں گی، اور انلیگل امیگریشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ کے سامنے ہے کہ کتنے 2021 سے اب تک کتنے پاکستانی ہیں جو مائیگریٹ کر چکے ہیں، باہر بھاگ گئے ہیں ملک کے حالات کی وجہ سے، جابز نہ ہونے کی وجہ سے۔ 29 لاکھ پاکستانی جاب ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور 2025 کی اگر میں بات کروں، 2025 میں 7 لاکھ پاکستانی جاب نہ ہونے کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور 2025 میں ہی 4,000 ڈاکٹرز وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں جاب لیسنس کی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے جاب کریشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، بہت ضروری ہے، اور ہمیں پاکستان کو سیکیور کرنا ہے۔ بنگا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے ڈفرینٹ ایریاز پہ کام کرنا ہوگا، جس میں بلڈنگ انفراسٹرکچر ہے، جس میں بزنس انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنا، بزنس ریفارمز کو لے کے آنا، ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا، اور انرجی کی پرابلمز کو فکس کرنا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ایمفیسس کیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اسمال انٹرپرینیورشپ، اور پرائیویٹ سیکٹر کو، ان تمام لوگوں کو اپنا رول جو ہے پلے کرنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے تو یہ آپ کا ایس سے بھی آیا ہے، بائی دی وے یہ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ یہ ابھی کل ایس سے بھی آیا ہے کہ یوتھ بلج ان پاکستان، یہ ایک بون ہے کہ بین ہے۔ تو یہ بالکل اسی حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جاب کریشن ان پاکستان۔ چوتھی نیوز گلوبل ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان آج مسقط میں نیگوسیشن سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ ان نیگوسیشن کا پرپز یہ ہے کہ ایران کو پریشرائز کیا جائے، ان کے اوپر برڈن ڈالا جائے، اور ان کو زبردستی ان کو نیوکلیر ڈیل سائن کروائی جائے۔ اور یہ نیوکلیر ڈیل کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہوں گے کہ نیوکلیر پروگرام رول بیک کریں ایران اپنا، نمبر 1، نمبر 2 اپنے یورینیم انریچمنٹ کو ریسٹرکٹ کرے، نمبر 3 یورینیم مٹیریل کو ڈاؤن گریڈ کرے، اور نمبر 4 انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ کوآپریٹ کرے کہ جناب ایران جو ہے وہ کسی قسم کے نیوکلیر انریچمنٹ نہیں کر رہے۔ ایران تو دیکھیں، یہ ایران کے ساتھ زیادتی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایران تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا سارا نیوکلیر پروگرام پیسفل پرپزز کے لیے ہے، اور ہم پہ یہ ایلیگیشنز ہیں، ہم پہ یہ پریشر ہے جو کہ زیادتی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری طرف امریکہ ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے کہ آپ اپنے بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ بھی ان ٹاکس میں کنکلوڈ کریں۔ میری بات سنیں، اگر، اور ایران نے انکار کر دیا ہے، اگر ایران بیلسٹک میزائلز کو بھی انکلوڈ کر لے ان ٹاکس میں، تو ایران کی سیکیورٹی کہاں جائے گی؟ ایران تو نہتا ہو جائے گا۔ ایران تو اس کا مطلب ہے گھٹنے ٹیک دے گا کہ جب مرضی امریکہ اٹیک کر دے، جب مرضی اسرائیل اٹیک کر دے۔ اور ابھی بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو امریکن آرماڈا ہے، جو امریکن آرمڈ فورسز ہیں، وہ پرشین گلف میں موجود ہیں، 2 ایئر کرافٹ کیریئر موجود ہیں، وہ ایران پہ بالکل حملے کے لیے تیار ہیں، اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو ان کنڈیشن میں آپ یہ ٹاکس کر رہے ہو، یہ تو زیادتی ہے نا۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک طرف آپ ان کو ملٹری تھریٹ بھی رکھیں، وار کی بھی تھریٹ رکھیں، اور دوسری طرف آپ ان کو پریشرائز کریں۔ ایران اپنے جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان کو نیگوسیشن میں شامل نہیں کرے گا،
کیونکہ یہی ایران کا سب سے بڑا ان کا ویپن ہے سیکیورٹی کا اور ان کے سروائیول کا، ورنہ اسرائیل کو کھلی چھٹی مل جائے گی، امریکہ کو کھلی چھٹی مل جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر اسی طرح مزید کنڈیشنز بھی ڈالی گئی ہیں ایران کے ساتھ ٹاکس کے لیے کہ آپ اپنے ملک کے اندر یعنی ایران کے اندر ہیومن رائٹ کنڈیشنز کو امپروو کریں۔ اسی طرح یہ پریشر دیکھیے اسرائیل کے اوپر نہیں ہے، غزہ کے اوپر جو بدماشی ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ اور پھر اگلا پریشر اور اگلا جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے ایران کے لیے کہ آپ پراکسی وارز کو بند کریں، آپ ملیٹنٹ گروپس کی سپورٹ بند کریں، آپ حزب اللہ، حماس اور اس طرح کے گروپس کو ان کی سپورٹ بند کریں۔ تو جناب ان ٹاکس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا، یہ ساری ون سائیڈڈ ڈکٹیشن ہے، اور یہ ایران ان تمام چیزوں کو اپنے آپ کو نہتا نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو ٹاکس ہیں یہ ان کے بہت یہ گمبھیر ایشو ہیں، کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں، سیریس ایشوز ہیں، یہ سولو نہیں ہونے لگے، اور نہ اس طرح کے ٹاکس کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ ٹاکس ہوتا ہے جب آپ ایک بیلنسڈ اپروچ رکھیں، ایک کوآپریٹو اپروچ رکھیں، دونوں پارٹیز کی سینسٹیوٹیز کو، کنسرنز کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔